الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اگر ان دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو چیزوں کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک چیز ہے زبان، یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو کہ تم اس زبان کو غلط استعمال نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، گالی نہیں دو گے، طعن و تشنیع نہیں کرو گے، اس زبان کے ساتھ کسی کا دل زخمی نہیں کرو گے، اس زبان کے ساتھ کسی کی عزت اور عظمت پر حملہ نہیں کرو گے، بہتان تراشیاں نہیں کرو گے، اس زبان کے ذریعے سے دنیا میں اگر تم شر پھیلانے کی کوشش نہیں کرو گے تو حضور نے فرمایا میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی میں تمہارا ضامن ہوں کہ تم جنتی ہو اور تم پر ضرور اللہ کی رحمت ہوگی۔ یعنی جو آدمی اپنی زبان کو کنٹرول کر لیتا ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، بولنے سے پہلے سوچتا ہے کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں کیا اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، کیا اس سے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام راضی ہوں گے، تو جس نے اپنی زبان کو لگام دی، حضور فرما رہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جتنے بھی ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں، ہر گھر میں آپ کو لڑائی نظر آئے گی، بھائی بہن میں اتفاق نہیں ہے، بھائی بھائی میں اتفاق نہیں ہے، والدین کے ساتھ اولاد کا اتفاق نہیں ہے، خاوند اور بیوی کے اندر ہر وقت جنگ ہے۔ تو یہ جو ہماری سب سے زیادہ خرابیاں ہیں ہمارے سوسائٹی میں، یہ صرف اس زبان کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم نے اپنی زبانوں کو بے لگام چھوڑ دیا۔ ہم اس زبان سے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں، اس زبان سے ہم لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں، اس زبان سے ہم گالیاں دیتے ہیں، اس زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں، اور اپنی زبان کے ذریعے سے ہم ہر وقت اللہ کی مخلوق کو ستانے اور اذیت دینے میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو یہی شر کی سب سے بڑی چیز ہے جو دنیا میں شر پھیلا رہی ہے، ہماری زندگیوں کو بھی تباہ کر رہی ہے، وہ ہماری زبان ہے۔ چنانچہ میں صرف دو جملے قرآن مجید کے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس زبان کے بارے میں۔ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان تو آپ نے سن لیا کہ آپ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ان میں سے ایک چیز زبان ہے، کہ اگر زبان کو قابو کر لو گے، اپنی زبان کو شریعت کے تابع کر لو گے، اپنی زبان کو لگام دے لو گے، تو حضور نے فرمایا میں ضامن ہوں تم جنتی ہو۔ یعنی زبان سے بندہ ناحق گفتگو نہ کرے، زبان سے بندہ بہتان نہ لگائے، نہ اللہ پر بہتان نہ لگائے، نہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات طیبہ پر کوئی ایسی بات کرے جو حضور نے نہیں فرمائی، اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ اسی طرح اہل بیت عظام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، علماء ہیں، ان کے بارے میں بھی اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کرے۔ اسی طرح والدین ہیں تو خاوند اپنی بیوی کے بارے میں غلط زبان استعمال نہ کرے، اور بیوی اپنے شوہر کے بارے میں غلط زبان استعمال نہ کرے۔ تو اگر زبان کو ہم قابو کر لیں گے
تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ آدمی جنتی ہوگا، اور جو عورت اپنی زبان کو قابو کرے گی تو پیارے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ عورت جنتی ہوگی۔ اب صرف 2 جملے آپ قرآن مجید کے سن لیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہماری زبانیں کتنی اہم ہیں۔ ہم تو بے لگام گفتگو کر رہے ہیں، لیکن زبان کی کیا امپورٹنس ہے، گفتگو کی کیا اہمیت ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے جنت عطا فرمائی، باغات عطا فرمائے اور ان پر رحمت کی، اس وجہ سے ہم نے ان پہ رحمت کی، بما قالوا، جو وہ کہا کرتے تھے، جو وہ گفتگو کرتے تھے، ان کی گفتگو کی وجہ سے ہم نے ان کے گناہ معاف کر دیے اور ان کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ ان کی گفتگو ہی ایسی تھی، وہ اللہ کے بارے میں بھی اچھی گفتگو کرتے تھے، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کے نبیوں کے بارے میں بھی پاکیزہ گفتگو کرتے تھے۔ وہ اہل بیت عظام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء امت، علماء، اپنے گھر والوں، سب لوگوں کے بارے میں وہ اچھی گفتگو کرتے تھے۔ وہ اپنی گفتگو سے کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، وہ اپنی گفتگو سے دنیا میں شر نہیں پھیلاتے تھے، وہ اپنی گفتگو سے باطل کی اشاعت نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، اللہ نے ان کو ان کی گفتگو کی وجہ سے جنت عطا فرمائی۔ اور پھر جہنمیوں کے بارے میں فرمایا، کافروں کے بارے میں فرمایا کہ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، کہ جن لوگوں پر ہم نے لعنت کی اور ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا اور ان کو جہنم میں پھینک دیا، کیا وجہ ہوئی؟ بِمَا قَالُوا، وہ جہنمی لوگ جو باتیں کرتے تھے، جو گفتگو کرتے تھے، جو غلط زبان کو یوز کرتے تھے، اس غلط زبان کی وجہ سے ہم نے ان کو جہنم میں پھینک دیا۔ یعنی زبان لوگوں کو جنت میں بھی لے جاتی ہے اور زبان لوگوں کو جہنم میں بھی لے جاتی ہے۔ جنہوں نے اپنی زبان کو صحیح استعمال کیا، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، ان کی گفتگو کی وجہ سے ہم نے ان کو جنتیں عطا فرمائی۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جنہوں نے گفتگو غلط کی، جھوٹ بولا، بہتان تراشی کی، الزامات لگائے، اپنی زبان سے شر اور فساد دنیا میں پھیلایا، گھروں میں فساد پھیلایا، اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیا، تو اللہ فرماتے ہیں وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان کی گفتگو کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، رحمت کے دروازے بند کر دیے، اور بالآخر ان کی گفتگو کی وجہ سے ان لوگوں کو اللہ نے جہنم میں پھینک دیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور میں یہ تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر 24 گھنٹے بھی ہم اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں، کہ آج کے دن صرف 24 گھنٹے میں تجربہ کروں گا کہ اپنی زبان کو میں نے مس یوز نہیں کرنا، نہ کوئی ناحق بات زبان سے نکالنی ہے، نہ کوئی جھوٹی بات، نہ کوئی الزام تراشی، نہ کوئی بہتان تراشی، نہ کوئی غیبت۔ 24 گھنٹے میں آپ محسوس کریں گے کہ میرے دل میں ایک نور پیدا ہو رہا ہے۔ نہ میں نے گھر والوں کے خلاف کوئی بات کی ہے، نہ میں نے کسی اور انسان کے خلاف کوئی غلط بات زبان سے نکالی ہے، نہ میں نے بہتان لگایا ہے۔ 24 گھنٹے میں آپ کو روشنی محسوس ہوگی، آپ محسوس کریں گے کہ میرے دل میں ایک نور پیدا ہو رہا ہے۔ جب سے میں نے اپنی زبان کو لگام دی ہے، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی سعادت عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی گفتگو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا، اور ہمیں ان لوگوں سے بچا لے اللہ تعالیٰ، ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جن کو گفتگو کی وجہ سے جہنم میں پھینکا جائے گا اور ان پر لعنت بھیجی جائے گی۔ اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی زبان کو کنٹرول کر کے حضور رحمت کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ضمانت ہے، جو حضور نے فرمایا کہ زبان کو قابو کر لو تو میں جنت کا ضامن ہوں، یہ شرف بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔